آپ کو پتہ ہے اسلام کا یہ جو نظام ہے، ایک انگریز نے کہا، اس نے ریسرچ کر کے کہا، عورت کو اگر کسی نے طلاق دے دیا، توجہ چاہتا ہوں، اگر کسی نے طلاق دے دیا تو اس کی عدت کیا ہے؟ وہ عورت دوسرے مرد سے اگر نکاح کرنا چاہے تو کب کرے گی؟ ادھر فوراً زید نے طلاق دے دیا، دوسرے دن دوسرا شادی کر سکتا ہے؟ عدت ہے نا، آپ کو پتا ہے عدت کیا ہے؟ یہ عدت کیا ہے؟ 3 بار عورت کی ماہواری آ جائے، طلاق کے بعد 3 بار عورت کا حیض آ کر ختم ہو چکا ہو، 3 بار حیض آیا اور 3 بار وہ پاک ہوئی، تب اس کی عدت ختم ہو گئی، اب وہ چاہے تو کسی اور سے نکاح کر سکتی۔ یہ طریقہ ہے شریعت اسلامیہ میں۔ یہ کیوں رکھا گیا؟ ایک دانشور ہے، بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، لیکن اسلام سے اس کا تعلق تو نہیں، مسلمان نہیں ہے۔ اس نے کہا مجھے اس بات پر بہت حیرت ہوئی جب میں نے یہ دیکھا عدت کا کیا مسئلہ ہے، اس میں کیوں رکھا گیا؟ تو اس نے کہا کہ سائنس کے اعتبار سے میں نے پوری جانچ پڑتال کر کے دیکھ لیا کہ اگر عورت پہلے والے شوہر کے ساتھ کچھ راتیں بھی گزاری ہو، کچھ راتیں گزاری اور اس کے بعد پہلے شوہر نے طلاق دے دیا، تو پہلے شوہر کا نطفہ اگر عورت کے جسم کے اندر موجود ہے تو وہ کب تک باقی رہتا ہے؟ تو سائنس کہتی ہے 3 بار عورت کو اگر ماہواری آ گئی تو پہلے والا سارا نطفہ پاک ہو چکا ہوتا ہے، پہلے والے کا کچھ بھی ذرہ بھی باقی نہیں رہتا، اب وہ پوری مکمل کلین ہے، تب جا کر کے وہ دوسرے شوہر کے لیے تیار ہے، دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ میرے عزیزوں، یہ میں نہیں کہتا، غیروں نے جو پڑھا ہے وہ کہتے ہیں کہ اسلام نے یہ عدت کا جو نظام رکھا ہے وہ صرف اس لیے کہ آنے والا بچہ اس کے نسب میں کوئی اختلاط نہ ہونے پائے، نسب میں کوئی اختلاط نہ ہونے پائے، عورتوں کی بھی حفاظت اور بچوں کی بھی حفاظت۔ الحمدللہ مجھے فخر ہے اس بات پر کہ دین اسلام نے یہ پاکیزہ نظام رکھا ہے، پاکیزہ نظام۔ آپ کو پتہ ہے آج دنیا یہ سارا نظام درہم برہم کرنا چاہتی ہے۔ ہاں، جو ماڈرن کلچر کے دلدادہ ہیں ان سے میں کہتا ہوں جاؤ ذرا یورپ کو دیکھو، انہوں نے شادیوں کا نظام ختم کر دیا۔ شادیوں کا نظام ختم کرنے میں کئی چیزیں ان کے ساتھ آئی، میں بتاتا ہوں آپ۔ ایک سسٹم ہے جو کام کر رہا ہے، شیطان کے پجاری ہیں، وہ ڈیول ورشپرز، شیطان کے پجاری، وہ صحیح طریقے سے جو نباہ ہوتا ہے اس کو ختم کرنے پر لگی ہوئی ایک ٹیم ہے، ایک پوری ٹیم کام کرتی ہے۔ وہ مردوں کو عورتوں سے دور رکھیں، عورتوں کو مردوں سے، یا اگر رکھیں تو ناجائز طریقے سے رکھیں۔ اس کے لیے کیا کیا طریقے اپنائیں؟ میں 2 سال قبل شاید یا 3 سال قبل کی بات ہے، شب قدر میں نے اس کو عرض کیا تھا، پورا نظام جو یہ معاشرتی جو نظام ہے، ازدواجی جو نظام ہے، اس کو مار ڈالا ہے یورپ کے کئی کلچرز نے۔ کیا کیا جانتے؟ مردوں کو خود اپنے ہاتھوں سے تسکین حاصل کرنے کے طریقے سکھا دیے کہ عورت کی ضرورت ہی نہ پیش آئے، اپنے ہاتھوں سے شہوت کو پورا کر لو، خواہشات پوری کر لو۔ اس کے لیے انہوں نے کھلونے بنائے، آلے بنائے، ساری چیزیں بنائی تاکہ شادی کا نظام ہی نہ رہے۔ عورتوں کو بھی اسی طرح سے تباہ و برباد کر دیا کہ عورتیں بھی اس نظام میں نہ آئیں، وہ اپنی جسمانی خواہش پوری کرنے کے لیے وہ پلاسٹک کا بھی سہارا لے لیں، کسی بھی دوسری چیزوں کا سہارا لے لیں۔ میں نے جب یہ پڑھا کہ باہر کئی جگہ پر مارکیٹ میں باضابطہ سلیکون کی پوری عورتیں ملتی ہیں، پورا کا پورا مرد ملتا ہے، سلیکون ایک ربر ٹائپ کا، اس کا پورا خوبصورت مرد بھی بنایا جاتا ہے، خوبصورت عورت بھی بنائی جاتی ہے، تاکہ جسے اپنی جسمانی خواہش پوری کرنا ہو تو ان کھلونوں کے ساتھ پورا کر لے اور اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لے۔ ہوگا کیا اس سے؟ یہ نظام ختم کرنا ہے ان کو کہ ازدواجی نظام ہی نہ رہے۔
نہ بچے ہوں نہ سال معاشرہ ہو، نظام ختم کرے. بہت لوگ اس میں تباہ و برباد ہو چکے. یہ سلیکون کی گڑیا اور گڈے بنائے گئے، ان کی زندگیوں میں داخل کیے گئے. یہ ہٹ گیا تو پھر ان لوگوں نے کئی ملکوں میں LGBT کمیونٹی کو متعارف کرایا. یہ کیا ہے؟ LGBT کمیونٹی ایک معاشرہ ہے، یہ پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں. 50 لاکھ سے زیادہ کے ممبر ان کے ہندوستان میں ہیں. ہر کنٹری میں ان کو سہولیات دی جا رہی ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ مرد مرد سے اور عورت عورت سے اپنی خواہشات پوری کریں. ہومو سیکسولیٹی، گےازم، لیزبین، ٹرانسجینڈر، یہ ایک پوری کمیونٹی بنی ہے کہ شادی کا نظام ہی نہ رہے. مرد مردوں سے اپنی خواہشات پوری کر لے، عورت عورتوں سے اپنی خواہشات پوری کر لے. یہ قوم لوط کی بلا، جس کے متعلق قرآن نے کہا اس گناہ میں جو مبتلا ہیں وہ دردناک عذاب میں گرفتار ہوں گے. 3 جگہ ان کا ذکر آیا ہے. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اس گناہ میں مبتلا تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی زمین کو اٹھا کر اللہ نے پلٹ دیا، لیکن اس سے پہلے کیا کیا؟ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، نوکیلے پتھروں کی بارش کی گئی تھی ان پر. ان کے جیسی سروں پر وہ پتھر پڑتے تھے تو بھیجا نکل جاتا تھا. قوم لوط. اور اس کے بعد زمین کو اٹھا کر فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، اللہ فرماتا ہے بلند کیا گیا اور پھر گرا دیا گیا. قوم لوط پر جو عذاب آیا اس کو قوم سدوم بھی کہتے ہیں. جارڈن میں کبھی آپ کو جانا ہو تو یہ وہی علاقہ ہے جہاں حضرت لوط علیہ السلام کا قیام تھا. میں نے خود سفر کیا، تقریباً 150 سے 200 کلومیٹر تک گاڑی چلتی رہے تو صرف اور صرف کالے کالے پتھر ہی ہیں. عجیب قسم کے پتھر ہیں، دیکھو تو ڈر لگے. آج بھی نہ کوئی آبادی ہے، نہ کوئی گھر ہے، نہ کوئی درخت ہے، کچھ نہیں. بہت دور تک صرف کالے کالے پتھر پڑے ہوئے ہیں. وہ کس زمانے کے پتھر اور کس پہ برسے ہوئے پتھر یہ تو میں یقین کے ساتھ نہیں کہتا، لیکن علاقہ وہی ہے جو قوم لوط پر عذاب آیا تھا. میرے عزیزوں، میرے کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ دنیا اس اسلامی خصوصیات کو مار ڈالنا چاہتی ہے، ختم کرنا چاہتی ہے کہ سال معاشرہ نہ رہے. ایک بات یاد رکھنا، بڑے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو حلال طریقے سے بچہ آتا ہے نا، وہ بزرگوں کا ادب بھی جانتا ہے، حلال و حرام کی تمیز بھی جانتا ہے، اس کی زبان بھی پاک ہوتی ہے اور اخلاق بھی اچھے ہوتے ہیں. اور جو حرام طریقے سے دنیا میں آیا ہے تو پھر اس کے اندر اس کے کیریکٹر بہت خراب بھی ہو جاتے ہیں. شیطانی چکر کا وہ ایک پورا کا پورا وہ نظر آتا ہے، پیکر نظر آتا ہے. بہرحال عورتوں کے متعلق مجھے بات یہ عرض کرنی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پورے حقوق یہاں پر شریعت میں ہمیں عطا کیے ہیں. بعض لوگ ایک سوال یہ کرتے ہیں کہ جب وراثت بانٹتے ہیں تو مرد کو 2 حصے، عورت کو 1 حصہ کیوں؟ آپ نے سنا ہوگا نا کہ عورت کو آدھا، مرد کو 1. یا تو اس کا دوسرا معنی ایسے ہے کہ اگر کسی باپ کا انتقال ہوا، اس کے گھر میں 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، 2 بیٹے 2 بیٹیاں تھیں، تو مال کیسے تقسیم ہوگا؟ 3 حصوں میں تقسیم ہوگا. ایک حصہ دونوں بیٹوں کو دیا جائے گا اور 1 حصہ جو بچہ ہے وہ آدھا آدھا لڑکیوں میں دیا جائے گا. آدھا آدھا دونوں لڑکیوں کو دیا جائے گا. یعنی 4 اولاد تھی تو 3 حصوں میں بانٹا جائے گا. 1 حصہ لڑکے کو اور آدھا آدھا لڑکی کو. تو اس دنیا کو یہی بات شوشہ مل گیا، کہا کہ لڑکی کو آدھا کیوں، لڑکی کو آدھا کیوں، لڑکے کے برابر کیوں نہیں دیا جاتا؟ انہیں پتہ نہیں اسلام نے ان خواتین کو اور بھی کہاں کہاں حصے رکھے ہیں. یہ لڑکی کا باپ کی طرف سے ملنے والا آدھا حصہ ہے، یہ اپنے بھائی کے برابر نہیں، آدھا. لیکن جہاں یہ نکاح کر کے جاتی ہے اس کے شوہر سے بھی اس کو وراثت دی گئی ہے.
عورت کو اس کے شوہر کے گھر سے بھی وراثت ہے, باپ کے گھر سے بھی وراثت ہے. یہ دنیا کہتی ہے کہ ہم نے عورتوں کے حقوق مارے ہیں. تم وراثت کے احکام پڑھے کہاں ہو, معلوم کہاں ہے؟ عورتوں کو مکمل پورے تحفظات کے ساتھ شریعت نے حقوق عطا کیے.